السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنے دورہ قرآن کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں پہلے پارے سے، اور دورہ قرآن ہمارا جو ہے اس کی جو طریقہ کار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سارا جو پارہ ہے اس کی ہر آیت کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ ہم نے مختصر اس کو رکھا ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سن سکیں اور اسے قرآن کے سے فیض حاصل کر سکیں جن کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تو آدھے گھنٹے میں یا 45 یا کچھ اس طرح منٹس میں کوشش کروں گی میں کہ پارے کا خلاصہ یا اس کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو اور آپ کا یہ ہوگا پھر سننے کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کریں کہ آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھیں ساتھ اس کے ترجمے والا، یا پھر آپ کاپی اور پینسل پکڑ کے بیٹھیں اور اہم پوائنٹس کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں۔ چلتے پھرتے آپ اس کو نہ سنیں، بلکہ بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں، وہ بھی بیٹھے سن رہے ہوں اور آپ بھی سن رہے ہوں، اس طرح سے آپ اس کو سنجیدگی سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر کرے گا اور انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ تو اس کو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ سے اس کا کلام پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ ہے الفاتحہ۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو، یعنی اس کو آپ دیباچہ سمجھ لیں یا آغاز کلام سمجھ لیں، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کوئی چیز شروع کر رہے ہیں، جس کا افتتاح ہو رہا ہے، کھل رہی ہے آپ کے سامنے، اوپننگ ہے یہ۔ اور یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی یہ دور تھا جب یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی معتبر روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ باقی جو صورتیں تھیں وہ ان کی آیات نازل ہوئی تھیں، لیکن یہ پہلی صورت تھی جو مکمل نازل ہوئی۔ اور اس کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ یعنی اگر واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر کیا کرو؟ دعا کرو سب سے پہلے، کیونکہ جو کتاب کو بھیجنے والا ہے، جس کی یہ کتاب ہے، سب سے پہلے اس سے دعا کرو کہ اور دعا کس چیز کی کرو؟ ہدایت کی دعا کرو، کیونکہ سب سے جو اہم چیز ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، جو انسانوں کو جس کی ان کو طلب ہونی چاہیے، جس کا ان کو شوق ہونا چاہیے، وہ ہے ہدایت۔ تو اور لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں انسان کو، ہم لوگ جو ہیں کوتاہ نظر ہیں، ہم ہدایت کو مانگنا اس طرح ہم نہیں مانگتے جس طرح مانگنی چاہیے۔ ہم اور چیزیں تو بہت مانگتے ہیں، ہم دیکھیں کہ جو چیزیں ہمارے دل کو پسند ہیں، جن کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہماری ان چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری خواہشیں جڑی ہوئی ہیں، تو ان کی ہم دعائیں کیسے کرتے ہیں، کیسے ان کی طلب ہوتی ہے؟ کوئی ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ یہ دعا کرو، اس طرح کرو، بس پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھے صحت دے دے، میری بیٹی کو، میرے بچوں کو صحت دے دے، میری فلاں یا کوئی زندگی کا اگر ساتھی ہے بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ہم کیسے رو رو کے تڑپ تڑپ کے اس سے مانگتے ہیں۔ مانگنا چاہیے، بالکل مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن ہم جس چیز کو مانگنا چاہیے وہ ہے ہدایت، جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے، جو سب سے زیادہ مانگی جانی چاہیے وہ ہے ہدایت، اور وہ ہم نہیں مانگتے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اصل میں یہی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہی اس میں مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن جو ہے نا پھر اس کا جواب ہے۔ یعنی انسان مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ہدایت دے، اس میں ہم پڑھیں گے نا تو ہم دیکھ کس میں ہدایت مانگی گئی ہے، تو پھر جواب میں کیا دیا گیا ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن دے دیا کہ یہ ہے ہدایت، یہ پکڑ لو، اس کو پڑھ لو، اس کو سمجھ لو، اس کے پر عمل کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور سورت کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اور یعنی اسلام ہمیں جو تہذیب سکھاتا ہے نا انسان کو، اس کے جو قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ اب اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے کہ 3 فائدے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو خلوص سے لیا جائے، یعنی پورے شعور کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اس اللہ کا نام لیا جائے، تو اس کے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب وہ اللہ کا نام لے گا تو وہ سوچے گا نا کہ کیا میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ اب غلط کام پہ تو وہ بسم اللہ نہیں پڑے گا نا، پھر تو خود بخود ایک طرح سے وہ برے کام سے بچ جائے گا، یا اس کو مجبور ہو جائے گا بچنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ صحیح کام بھی کر رہا ہے نا اور نیک کام بھی کر رہا ہے، تو اس کو شروع کرتے وقت جب وہ اللہ کا نام لے گا تو اس کا جو ہوگا نا، اس کی جو کام ہوگا وہ بالکل صحیح سمت اختیار کر لے گا، یعنی صحیح رخ پہ اس کا کام ہوگا۔ کیونکہ بعض وقت ہم نیک کام بھی کرنے لگتے ہیں، ہم سے غلط ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ جو اس کا کام ہے وہ بالکل صحیح سمت اختیار کرے گا، اور وہ صحیح نقطے سے اپنی حرکت کا آغاز کرے گا۔ اور تیسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اللہ کی تائید، یعنی اللہ کی مدد اور اس کی توفیق اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور وہ شیطان کی فساد انگیزیوں سے بچ جائے گا۔ اور کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، پھر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا جواب نہ دے اس کو، یا اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی بات نہ سنے۔ یعنی ہم اس طرح اس کو نہ سمجھیں کہ جیسے ہم جس کو چاہیں سنیں، جس کو چاہے نہ سنیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر ہماری طرف بھی کوئی توجہ کرتا ہے، ہماری طرف بھی کوئی التفات کرتا ہے، ہم سے پیار اور محبت سے بات کرتا ہے، تو ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو رب ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو جب انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کی طرف اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اس میں تعریف کی گئی ہے، یعنی دعا کا ایک طریقہ ہے کہ تعریف کی، جس سے دعا کی جائے اس کی تعریف بھی کی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کی خوشامد کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی جائیں، تو پھر وہ کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی راستے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں سیدھا، کون سا سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستے کی تعریف کر دی گئی ہے کہ کن کا راستہ، ان کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں انعام کا جو تصور ہے نا، وہ یہ آتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ریل پیل، دنیا کا مال و دولت، اولاد اور خوشحالی اور دنیا کی ہر چیز ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو انعام کہتے ہیں نا، کیونکہ دنیا تو حقیقی نہیں ہے نا، دنیا تو پائیدار نہیں ہے تو انعام ہے حقیقی اور پائیدار انعامات، یعنی کہ جو واقعی رہنے والے ہیں۔ پائیدار مطلب ایسا انعام جو کبھی ختم ہی نہ ہو، ایسی نعمت جس کو کبھی زوال نہ ہو۔ دنیا کی نعمتیں تو ایک منٹ میں، ایک جھٹکے میں انسان سے جدا ہو جاتی ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے پلازے، کیسے بڑی بڑی بلڈنگز، کیسی بڑی بڑی عمارات ایک منٹ میں آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، کیسے بڑے بڑے محل زلزلوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کیسے بڑی بڑی شان و شوکتیں دھڑام سے گر جاتی ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، اور حقیقی پائیداری کیا ہے، حقیقی نعمتیں کیا ہیں جن کے اندر پائیداری ہو، اور وہ کب ملیں گی؟ وہ آخرت میں ملنے والی ہیں، وہ جنت کی صورت میں ملیں گی۔ تو وہ رستہ یہ ہے کہ جو، اور یعنی جن کو وہ حقیقی انعام ملے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کو جنتیں عطا فرمائی گئیں، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کا نہ دکھانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کا جو نام ہے وہ ہے بقرہ، یعنی اس لیے کہ اس میں ایک جگہ پر گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا اب نام رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ گائے کے بارے میں ہے، وہ اس کا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بقرہ جو نام ہے نا اس کا، وہ اس کا موضوع نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ اس کے اندر گائے کے بارے میں بات ہوئی ہے، بس ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے۔
اور اس کا جو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اس صورت کو پڑھا کرو، اس کو پڑھنا یا حاصل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے جادوگر اس پر اثر نہیں کر سکتے، یعنی یہ اتنی زبردست سورہ ہے۔ اور اس میں اس کا جو زمانہ نزول ہے نا، وہ اس کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، اس کا جو بیشتر حصہ ہے۔ اور جو اس کا تھوڑا حصہ ہے، یعنی کم تر حصہ ہے، جو بعد میں نازل ہوا اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں، بہت اس کے اندر یعنی کہ سمجھنے والی اور غور و فکر کرنے والی سورہ ہے۔ اب یہ جو صورت ہے کا شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب تک مسلمان مکے میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی تو ان کا جو خطاب تھا نا وہ مشرکین عرب سے تھا۔ تو لیکن اب ہجرت کے بعد جن لوگوں سے واسطہ پیش آیا وہ یہودی تھے، جن کی بستیاں مدینہ سے بالکل ملی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ توحید کے، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے، یعنی مانتے تھے، اور اس چیز کو بھی مانتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نا صدیوں کی ایک تھا ٹائم جس کے اندر وہ بالکل دین سے دور ہو گئے ہوئے تھے۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عنصر شامل ہو گئے تھے، ان کی زندگی میں ایسے رسوم اور ایسے طریقے رواج پا گئے تھے جو دین نہیں تھے، جو اصل دین نہیں تھے، انہوں نے خود سے دین بنا لیا تھا۔ انہوں نے تورات میں بھی اندر بھی اپنی مرضی کے الفاظ اور اپنی مرضی کی تحریف اور تبدیلیاں کر لی تھیں، تو انہوں نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، اپنی تعویلوں سے، اپنی مرضی کی تفسیروں سے انہوں نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ان لوگوں سے تھا، یہ لوگ مخاطب تھے، تو اور انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلم رکھا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے جو پہلے 15-16 رکوع ہیں نا وہ اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔ اس میں یہودیوں کی تاریخ بتائی گئی ہے، ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر تنقید کی گئی ہے، اور ان کے جو تھی نا بتائے گئے ہیں ان کے مسائل اور ان کی برائیاں اور ان کی جو چیزیں ہیں جو انہوں نے غلط ملت کر دی ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے نا کہ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی کتابوں میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے۔ دیکھیں ہم نے ہدایت مانگی تو ہدایت مل گئی، ہدایت ہے للمتقین۔ اچھا ہدایت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ سب سے پہلی شرط بتا دی گئی ہے کہ جو بندہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اور بھلائی اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے کہ یعنی غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، جو براہ راست اس کے علم میں نہیں آئی ہیں۔ مثلا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے ہیں، وحی ہے، جنت دوزخ ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان لانا بغیر دیکھنے کے، یہ دوسری شرط ہے۔ کیونکہ ظاہر وہ ایمان لائے گا تو اس کلام کو بھی مانے گا نا، ورنہ اس کلام کو کیسے مانے گا؟ کیونکہ اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو ایسے ہی مان رہے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ یعنی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ صرف مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ فوری طور پر ایمان کا جو ہے نا عملی اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز کے ذریعے سے، کہ ایک بندہ جو مان گیا کہ ہاں میں جی اللہ تعالیٰ کے جو یہ فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے جنت دوزخ پر میں ایمان لے کے آیا، لیکن اب اظہار کیسے ہوگا؟ اس کے ایمان کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ نماز سے ہوگا۔ یقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ اور نماز تو بار بار بلاتی ہے اپنی طرف، 5 دفعہ انسان کو بلاتی ہے کہ آؤ اظہار کرو اپنے ایمان کا آگے۔ تو اور پھر یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کی جو اقامت ہے نا وہ فرد کی اصلاح کے ساتھ، یعنی ایک شخص کی، ہر فرد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نظام کی اصلاح ہے،
یعنی صرف ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو بس سب ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ وہ اس پورے سسٹم کو، پورے نظام کو، یعنی اس ملک کے، اس جگہ کے قانون کو بھی اللہ کے اطاعت کے تابع کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس نظام عدل پر کی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ان کو جو دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنی شرط ہے، کون سی شرط ہے؟ یہ چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر جو اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی گئی تھی، جن پر نازل کی گئی تھی، یعنی کہ پہلے جو نبی آئے تھے ان کے اوپر جو کتابیں آئی تھیں ان پر بھی، اور جو چیز یعنی قرآن پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ چھٹی شرط ہے۔ یعنی جب تک انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اعمال کا اس کو جواب دینا ہے، وہ کیسے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ایک کیٹیگری بھی بتا دی گئی ہے، ایک یہ یعنی کہ ایک لوگوں کی، انسانوں کی ایک قسم بھی بتا دی گئی کہ ایک وہ یہ والے لوگ ہیں۔ اب دوسری قسم بتائی گئی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان ساری باتوں کا جو پیچھے بیان کی گئی ہیں، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ انکار کیوں کرتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کبھی تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو، کبھی وہ مان لیتے ہیں ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کبھی وہ ڈٹائی کرتے ہیں، کبھی وہ کسی ذاتی مقصد کی خاطر، وہ دنیا کے مفاد کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتے، ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کے اور ان کے جو سماعت ہے، کان ہے، ان کے اوپر بھی مہر لگ گئی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر تیسری قسم ہے ایک، اور وہ ہے منافقین کی، جو یہاں پر بیان کی گئی ہے آیت نمبر 8 میں اور 9 میں اور آگے کی آیات کے اندر۔ پھر ان کے ساری بتا دے گے کہ وہ ان کے منافق کون ہیں۔ منافق وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ بیماری کیا ہے؟ ان کے دلوں کی بیماری کیا ہے؟ منافقت ہے۔ منافقت کو دلوں کی بیماری کہا گیا ہے۔ اور فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، یعنی جتنا زیادہ وہ اس بیماری میں پختہ ہوتے گئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا، جتنا وہ جھوٹ بولتے گئے اتنا ہی وہ بیماری ان کی بڑھتی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لیے جو ان کو ڈھیل دے دی گئی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے وہ اصلاح کریں گے اور بیوقوف بنا لیں گے کسی کو، تو وہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر وہ ان لوگوں کو بھی کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں، یعنی ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، اللہ کہتے ہیں کہ سنو، خبردار رہو، بے شک وہ خود بے وقوف ہیں، یعنی کہ جو اس طرح جو سچے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا، وہ خود بے وقوف ہیں۔ اور پھر وہ یعنی وہ آسانی میں چلنا چاہتے ہیں اور مشکل میں وہ رک جاتے ہیں، یعنی یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے نا، کہ جب آسانی ہوتی ہے دین کے کام کرنے میں، اس کو سہولت لگتی ہے کہ یہ کام آسان ہے، اللہ کا یہ حکم ٹھیک ہے میں کر لوں گی، تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، لیکن جس حکم پر چلنا مشکل لگتا ہے اس میں وہ رک جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کی چیزیں سنتے ہیں، جو ان کی مرضی نہیں ہوتی وہ نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 تک یہ منافقت کی ہی بارے میں بات کی گئی ہے، آیت نمبر 20 تک۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں تمام لوگوں سے، جتنی بھی کیٹیگریز پیچھے گزری ہیں، مسلمان یعنی سچے مومن اور کافر اور منافق، ان سب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ، یعنی بچنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ بندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ یعنی بندگی یہ ہے کہ انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے، اور غلام جو ہوتا ہے وہ ہر وقت غلام ہوتا ہے، وہ جز وقتی نہیں ہوتا
کہ کسی وقت تو وہ غلام ہے، بات مانیں گا، اور کسی وقت وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، بلکہ غلام ہمہ وقتی غلام ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے آقا اور مالک کے حکم کو پر کان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جب میرا آقا مجھے حکم دے میں اس کا حکم بجا لوں۔ تو یہاں پر بھی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی بندگی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ وجہ بھی بتائی گئی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتارا ہے، بس اس سے رزق نکلتا ہے پھلوں سے، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، اور تم جانتے ہو۔ یعنی بتا دیا گیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، تو وہ جو تمہیں ساری نعمتیں دیتا ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس نے تمہاری ہر ہر ضرورت پوری کی ہے، تم اس پر اس کی بندگی نہیں کرو گے؟ تم اس کا یہ احسان نہیں مانو گے؟ ہم پہ تھوڑا سا کوئی احسان کر دیتا ہے، یا ہم کسی پہ احسان تھوڑا سا کر دیتے ہیں نا، تو ہم اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ میری بات مانے، اب یہ میرا فرما بردار بن جائے، میرے آگے چوں نہ کرے، میرا کہ ذرا بھی میری حکم عدولی نہ کرے۔ تو وہ رب جو ہمیں ہر وقت نعمتیں دیتا ہے، اس نے ہماری ہر ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، اس کائنات کی ہر چیز اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، انسان کے لیے پیدا کی ہے، تو کیا وہ انسان اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے رب کی اس طرح بندگی کرے جس طرح بندگی کرنے کا حق ہے؟ اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 30 سے قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تمہارے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں بنائیں گے جو اس کے اندر فساد کرے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ کوئی ایسی یعنی ہستی تھی یا ایسی شخصیت تھی خلیفہ، یا وہ جو انسان تھا وہ کیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے ہوئے تھے۔ اب یہ جو خلیفہ کا ورڈ یوز کیا گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت جو ہے نا وہ کسی کے نائب کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے، یعنی اس کو اختیارات جو دیے ہوتے ہیں نا وہ اس کے ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ مالک نے دیے ہوتے ہیں اس کو۔ یعنی اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے، اس کو اختیارات دیے ہیں، تو وہ کیوں دیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں اس کو کہ وہ جو میں نے اختیارات دیے ہیں ان کو اس طریقے پر استعمال کرو جس طریقے پر میں نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو پھر اس کو جو اصل مالک ہے نا وہ پکڑ لے گا اس خلیفہ کو، اس کی پھر پکڑ ہونی ہے۔ تو ہم جو انسان ہیں نا وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے ہیں اس دنیا میں، لیکن اگر ہم ان اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ہم نے غلط راستے پہ استعمال کر دیا، ان اختیارات کا اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا، پھر اپنی مرضیاں کیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر پکڑ ہوگی۔ تو یہاں پر وہی والی بات کی جا رہی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ وہ جو اختیار والی مخلوق ہوگی پھر وہ انتظام کو بگاڑ دے گی، وہ خون ریزیاں کرے گی، اور تسبیح تو ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا، اس کو دوسروں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو پھر فرشتوں نے کہا کہ نقص سے پاک تو ہم ہیں، یہ نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، یعنی آپ کے در پاس کوئی نقص نہیں ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ وہ اس درخت کا رخ نہ کرنا، ایک درخت سے منع کیا، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور ان سے وہ کام کروایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت آدم نے چند کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے، پھر توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی زمین پہ بھیج دیا، توبہ ان کی قبول کرنے کے باوجود زمین پر بھیج دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ یا بندہ خدا، اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، تو یہ جو ان کی اولاد تھی نا ان کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ اور حضرت یعقوب جو تھے وہ اسحاق کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اب آگے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون،
اب یہاں پر اللہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میری اس نعمت کا خیال کرو جو میں نے تم کو دی تھی. کیا نعمت دی تھی ان کو؟ ان کو امامت عطا فرمائی تھی. ان کو تمام جو تھی نا قومیں، تمام جتنے بھی لوگ تھے، ان کو امام بنایا گیا تھا، گائیڈ، کہ تم نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے. اور یہ ان کی نعمت تھی. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کے سپرد یہ والا کام لگا دیا جائے. تو ان کو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور پھر ان کی سرکشی جو انہوں نے کی تھی، کہ انہوں نے کس طرح حق کے ساتھ باطل کو ملایا، سچ میں جھوٹ کی آمیزش کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑے فائدوں کی خاطر بیچا. اور اور پھر کیا کیا؟ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کتاب جب تم پڑھتے ہو تو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دینا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. یعنی جب اللہ کے راستے پر چلو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مشکلیں آئیں گی. جب مشکلیں آئیں گی تو کیا کرو گے؟ صبر کرنا ہوگا. صبر کیسے کرو گے؟ نماز کے ذریعے. صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا، باندھ لینا، ارادے کی مضبوطی، عزم کی پختگی، خواہشات نفس کو روک لینا. یہ ہے صبر. جو بندہ اپنے نفس کی خواہش پہ قابو نہیں پا سکتا نا، وہ صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ صبر ہی انسان کو نفس کی خواہش پہ قابو پانا سکھاتا ہے. تو صبر ہو تو انسان ہر چیز پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی تمام برائیوں کو روک لیتا ہے. اور پھر نماز کیا کرتی ہے؟ نماز بھی انسان کو صبر سکھاتی ہے. فَإِنَّهَا، اور پھر نماز انسان کو صبر بھی سکھاتی ہے. اور مشکلات میں اللہ کے آگے جب وہ بیٹھتا ہے، روتا ہے، تو اس کو وہاں سے بھی صبر ملتا ہے، پھر وہاں سے بھی اس کو سکون ملتا ہے، وہاں سے اس کو مدد ملتی ہے. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اب نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نماز ہے نا، یہ سخت مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر کن پر مشکل نہیں ہے؟ کہ جو اس کے فرما بردار بندے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، جن کو اس بات کا پر یقین ہے. یظنون انہم، اس بات کا ان کو یقین ہے، گمان نہیں ہے بلکہ یہاں پر یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں. جب اس بات کا یقین ہونا تو پھر نماز مشکل نہیں لگتی. بس نماز تبھی مشکل لگتی ہے جب انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا، کہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو پھر وہ نماز مشکل لگتی ہے. اس کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن اس کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، وہ اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی جب یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر نماز کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں نا، جس کا ایمان مکمل نہیں، پھر وہ نماز بھی اس کے لیے مشکل لگتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تمام جہانوں پر فضیلت دی. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، کسی کی کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یعنی وہ کیسا سخت دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا. پھر اور بھی احسانات یاد کروائے جا رہے ہیں کہ جب تمہیں آل فرعون جو تھے عذاب دیتے تھے، تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس آزمائش سے بھی نجات دلائی، اس مصیبت سے بھی تمہیں نکالا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ اس قصہ سب کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ پوری بنی اسرائیل قوم کو لے کر نکلے تھے اور پیچھے سے فرعون آ گیا اور اس کا پورا لشکر تھا. ان لوگوں نے جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا تو جو سمندر تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، رستہ نکل آیا اور یہ لوگ پار ہو گئے. اور جب فرعون اور اس کا لشکر درمیان میں آیا سمندر کے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا. تو ان سب کے سامنے فرعون کا رکھ ہوا. اور پھر آگے بھی اور بہت ساری جو تھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر ان کے شرک کا ذکر ہے کہ انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے معاف کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی، فرقان عطا کیا. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا،
جو صحرا میں رہتے تھے یہ لوگ، اور جب حضرت موسیٰ ان کو لے کے گئے ہیں تو یہ بہت بڑے صحرا میں ان کو رہنا تھا، تو اس صحرا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا من اور سلوا کے ذریعے سے، یعنی ایسی خوراک ان کو عطا فرمائی کہ جو ان کو بیٹھے بٹھائے مل جاتی تھی، ان کو اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اور یہ جو غذا تھی ان کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں یہ غذائیں، من اور سلوا، یعنی اس میں گوشت بھی تھا اور اس میں یعنی کہ ایک طرح سے سبزی کی طرح بھی ایک چیز تھی، یہ دونوں چیزیں ان کو ملتی رہیں، اور یہ قوم جو تھی پوری قوم اس کھانے سے فیض یاب ہوتی رہی، ان پر بسر کرتی رہی ان کے اوپر، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ شکریہ کی۔ اور پھر اسی طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا کہ جب ان کے پاس پانی نہیں تھا تو موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، جب انہوں نے عصا مارا تو پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی ہر قبیلے کے لیے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کے باوجود پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، کھیرا اور طرح طرح کی سبزیاں ہمیں چاہیے، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں چاہتے ہو؟ یعنی بہتر کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو تم خود زمین سے اگاؤ گے وہ ادنا ہی ہوگا نا۔ اب جو آسمان سے چیز آ رہی ہے، جو خالص اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ کتنی اعلیٰ پائے کی ہوگی، اور جو تم چیزیں خود بناؤ گے، خود مشقت کرو گے، پھر اس زمین سے نکلیں گی، ویسی اعلیٰ تو نہیں ہو سکتی۔ اور تم لوگ اعلیٰ چھوڑ کے ادنا لے رہے ہو، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، مامور کیا ہے، تم وہ کام چھوڑ کے کھانے پکانے میں لگ جاؤ گے، پھر یہی کرو گے نا پھر۔ یعنی اپنے منہ کے ذائقے کی خاطر، اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں، آپ لوگ وہ کام چھوڑ دو گے جو عظیم مقصد ہے، یعنی عظیم کام کو چھوڑ کر یہ دنیا کی امامت، دنیا کی رہنمائی، دنیا کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرنا، اور ان کے یعنی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے، امام بنایا ہوا ہے تم لوگوں کو، اور تم لوگوں کو یہ فکر ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، یعنی تم نے اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف، ادنا کو اختیار کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہو۔ تو اس کے بدلے میں کیا کیا گیا تھا، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، یعنی پھر ان کے اوپر ان کو ذلیل اور خوار کر دیا گیا، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد اس وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان سے لیا گیا تھا، آیت نمبر 63 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کر ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات میں اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ مگر تم نے پھر کیا کیا؟ پھر گئے، اس کے بعد پھر گئے، یعنی آیت کے بعد پھر گئے، اور اس کے بعد اگلی 65 آیت بتایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کا ایک قصہ، کہ جو سبت کا قانون تھا نا انہوں نے توڑ دیا تھا، یہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس قانون کو توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں ان کو کیا کہا گیا تھا کہ بندر بن جاؤ، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر چونکہ گائے کے ساتھ ان کی بڑی ایک محبت تھی، ان کے دل کے اندر گائے کی ایک خاص وقت اور حیثیت تھی، حالانکہ وہ ایمان لے آئے تھے، پھر بھی ان کے اندر سے وہ گائے کی جو محبت تھی وہ نکلی نہیں تھی، تو ان کے لیے وہ گائے ذبح کرنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے اس لیے پھر سوال جواب شروع کر دیے، اور خود ہی اپنے لیے اس کو مشکل کر لیا، لیکن پھر انہوں نے اس کو کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل سخت ہو گئے، اللہ کی سارے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، کس طرح؟ پتھروں کی طرح سخت،
بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی آگے بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھر جو ہوتے ہیں نا ان میں سے بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے چشمے پھوٹ بیٹھتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، یعنی پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، لیکن تم لوگوں کے دل کیسے ہیں؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پھر ان کی تحریف کرنے کا کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر اس میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے ہی لیے گئے کچھ وعدوں کا پھر ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر لوگوں سے بھلی بات کہنا، یہ آیت نمبر 83 سے ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر فرمایا کہ تھوڑے آدمیوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ پھر کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا، لیکن پھر تم نے کیا، تم نے اس کا اقرار کیا، مگر تم وہی ہو جو آج اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، کسی کو نکال دیتے ہو، کسی کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، پھر تم وہی کچھ کرتے ہو۔ پھر حضرت فرمایا کہ پھر تم کیا کرتے ہو؟ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کو بھول جاتے ہو، یعنی وہی کتاب ہے پڑھتے ہو، اور جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ تم فالو کرتے ہو، لیکن جو آپ کی مشکل لگتی ہیں، نفس پہ زیادہ پہنچتی ہے، وہ آپ چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بالکل ہمارے والے حالات ہیں، ان کو دیکھیں تو غور کریں اپنے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا نا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجئے کہ آیت نمبر 97 ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے وہ تم فالو کرتے ہو، لیکن جو آپ کی مشکل لگتی ہیں، نفس پہ زیادہ پہنچتی ہے، وہ آپ چھوڑ دیتے ہو۔ یہ بالکل ہمارے والے حالات ہیں، ان کو دیکھیں تو غور کریں اپنے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا نا تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دیجئے کہ آیت نمبر 97 ہے کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، یعنی ان کا بنی اسرائیل کا جبریل کے ساتھ بھی ایک عداوت کا معاملہ بن گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے ہیں وہی لے کر، یہ ان کو عداوت اور حسد تھی۔ تو فرمایا کہ وہ جو آیا ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، وہ خود نہیں آیا، اور یہ اس اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، یعنی جن کتابوں پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں ان کی بھی تائید کرتا ہے، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، یہ وہ قرآن ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور کامیابی ہے کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 101 میں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تو ایک گروہ نے کیا کیا؟ جو کتاب دیے گئے تھے اس کو پھینک دیا، یعنی اس کو کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے، پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی پس پشت ڈالنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب کو اگنور کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کون سی چیز ہے جو ہم پیچھے رکھتے ہیں اور کون سی چیز ہے جو ہم اپنے آگے رکھنا چاہتے ہیں۔ جس چیز کی ہمارے دل میں اہمیت ہوتی ہے یا جس چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں وہ ہمارے آگے ہوتی ہے، ہمارے سامنے رہتی ہے۔ آج کل ہم موبائل چھوڑتے ہیں، موبائل ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ہر وقت ہمارے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کبھی چیٹنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ایک نشہ بن گیا ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے، ہم کبھی اس کو پیچھے رکھتے ہیں، جان پہ آ جاتی ہے کبھی ہمارا موبائل ادھر ادھر چلا جائے تو وہ، اور کتاب ہماری کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرح پیچھے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ۔ سال بعد رمضان میں یاد آتا ہے تو اٹھ کے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم صرف اس کو پڑھتے ہی ہیں، سمجھتے ہیں، یا پھر اگر سمجھ لیتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم نے اس کو پیچھے ہی ڈالا ہوا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ ہر معاملہ ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں، شیطان کی مرضی کا کرتے ہیں، یا ان کی مرضی کا کرتے ہیں جن کو ہم نے خوش کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ اس طرح ہم نے بھی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اور اسی طرح انہوں نے بھی ڈالا ہوا تھا۔
اور پھر ان کی ایک اور برائی کا ذکر ہے کہ وَاتَّبَعُوا، آیت نمبر 102 میں، کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ وہ اس چیز کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ اور یہاں شیاطین سے مراد شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس، یعنی دونوں ہی ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، دونوں ہی مراد ہیں۔ اور پھر یہ کیا کرتے تھے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو یہ کیا کرتے تھے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اچھا، یہ کرتے کیا تھے اب؟ یعنی بنی اسرائیل پر یہ ایک اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی بھی بلند حوصلگی، کوئی اچھی چیز ان کے اندر رہی نہیں۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے جادو اور ٹونے اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اپنے تمام کام کو کرنے شروع کر دیے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اور ان کے سارے کام پھونکوں سے، منتروں سے ہو جانے شروع ہو جائیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی وہ اس طرح کا جادو کرتے تھے کہ جس میں وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یعنی ایک ایسا کام کرتے تھے وہ، کیونکہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا اصل میں پورے جو انسانی تمدن ہے نا اس کو ہلانے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ پورے انسانی تمدن کی جڑ عورت اور مرد کے تعلق کی درستگی۔ اگر ایک عورت اور مرد کا تعلق درست نہیں ہے، اس کے معاملات آپس میں خراب ہیں، ان کے تعلقات یا ان کی وجہ سے پورے معاشرے کے اوپر بہت غلط اثر پڑتا ہے۔ تو وہ یہی چاہتے تھے کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالی جائے، تاکہ پورا کا پورا جو سوسائٹی ہے نا اور پورا کا پورا معاشرہ ہے وہ تباہ برباد ہو جائے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر ہر ایجنٹ سے وہ اس کے کارنامے سنتا ہے۔ جب وہ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، میں نے فلاں کام کروایا، میں نے چوری کروائی، میں نے ڈاکہ ڈلوایا، میں نے فلاں کیا، لیکن جب ایک شخص کہتا ہے نا کہ میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو پھر وہ یہ جو ابلیس ہے نا وہ اٹھتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اصل میں کام کر کے آیا ہے، یعنی تو نے وہ کام کیا ہے جس سے پورے معاشرے کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی، یعنی بد نظمی پیدا ہو جائے گی، پورا معاشرہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایسا کام کر کے آیا ہوں، کیونکہ گھر جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک یونٹ ہے، اور اگر وہ یونٹ ٹھیک نہیں نا تو اس کا مطلب پورا معاشرہ ٹھیک نہیں۔ یہ ان کے کام تھے، اس طرح کی وہ چیزیں کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں، جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ میاں بیوی کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے لوگ چلا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 124 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند باتوں سے آزمایا، اور وہ ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کس طریقے سے آزمایا تھا کہ ان کے اوپر ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، پھر آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، پھر ان کا جب بیٹا تھا تو ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، انہوں نے وہ بھی کر دیا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کے بیٹے کو۔ اور اسی طرح بہت ساری آزمائشوں میں وہ ڈالے گئے، اور پھر اولاد نہیں تھی ان کی پہلے، پھر اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی بہت بڑھاپے میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پورا اترا، یعنی ہم نے اس کو آزمایا اور وہ ان ساری باتوں میں، آزمائشوں میں وہ ثابت قدم نکل آیا، پورا اترا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس نے کہا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، اللہ نے کہا۔ تو ابراہیم نے عرض کیا، یعنی پیشوا کا مطلب ہے امام، رہنما۔ تو ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے بھلے وہ آپ کی اولاد ہو، لیکن اگر وہ ظالم ہوگی، اگر وہ میرے حکم کی نافرمان ہوگی تو اس کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اللہ کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ جہاں ابراہیم عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کی تائید کی تھی کہ تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، تو آپ نے فرمایا کہ اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہ مانے گا، دنیا کی زندگی کا سامان تو میں اس کو دوں گا، دنیا کا تو دوں گا، لیکن پھر آخرت کے دن اس کو عذاب کی طرف گھسیٹوں گا۔ یعنی دنیا کافر کے لیے بھی ہے اور مومن کے لیے بھی ہے،
لیکن آخرت جو ہے وہ کافر کے لیے پھر نہیں ہے، وہ پھر مومن کے لیے ہے۔ پھر ابراہیم اور اسماعیل کا کعبہ کی دیواریں بنانے کا ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 127 میں، کہ وہ کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا بھی کوئی نیک کام کرو نا تو دعا سا ضروری ہے، اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی نیک کام کر کے کبھی یہ نہ ہو کہ فخر نہ ہو کہ ہاں جی میں تو بہت نیک ہوں، میں نے تو بڑا نیکی کا کام کر لیا، بلکہ ہمیشہ ڈر ہو، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو کہ ہائے کہیں رد نہ کر دیا جائے، ہائے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی زبان کی درازی کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے میرے سارے عمل ضائع نہ کر دیے جائیں۔ تو پھر یہ دعا ضرور کریں جب بھی کوئی کام کریں کہ ربنا تقبل منا، جب بھی نیک کام کریں، جب بھی دعائیں کریں تو یہ دعا ضرور کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو بھی ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جس نے خدا اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں ڈال لیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ مر رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یعنی انسان کی موت کے وقت اس کو وہی چیزیں یاد ہوتی ہیں جو اس کو زندگی میں یاد ہوتی ہیں، جن کا ان کو زندگی میں فکر ہوتا ہے، تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا فکر تھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا، ان سب نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ یعنی رنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ اس کے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے نا اسی رنگ ڈھنگ میں کو اپنے اوپر لے آؤ، اس میں ڈھل جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا فلاں اس کے رنگ میں رنگ گیا، ہم یہ بولتے ہیں کہ فلاں اس کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ گیا، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اس کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ یعنی وہ جیسا تمہیں بنانا چاہتا ہے تم ویسے ہی بن جاؤ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہم انشاءاللہ کل دوسرا پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطیاں ہوں مجھ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اس کو ہم سے قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔